رحمۃ اللہ جی میرے پیارے بھائی، آپ کا سوال تھا جس کا میں نے جواب دیا. آپ نے پوچھا دوبارہ، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، سورہ الغاشیہ کی اس آخری آیت پر امام کا یہ دعا کرنا، اللہم احسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب آسان ہو. تو اس آیت پر یہ الفاظ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں. ہاں ایک اور روایت ہے جس کے راوی ہیں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عوف کہتے ہیں کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا، اٹھا، آپ نے مسواک کی، وضو کیا، کھڑے ہوئے اور نماز آپ نے شروع کر دی. اس روایت کے اندر حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں لا یمر بآیت رحمت الا وقف وسأل ولا یمر بآیت عذاب الا وقف یتعوذ. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی رحمت والی آیت سے گزرتے جس میں اللہ کی رحمت کی بات ہو رہی ہوتی تو آپ ٹھہر جاتے اور اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے. اور جب نبی علیہ السلام کسی عذاب والی آیت سے گزرتے، مثلا اللہ نے یہودیوں میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کرنے والوں کو بندر خنزیر بنا دیا، جب ایسی کسی آیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو رک جاتے. کیا مطلب ٹھہرنے رکنے کا؟ کہ آپ آیت میں اور تلاوت میں تلاوت کرتے ہوئے بریک کر لیتے، رک جاتے، ٹھہر جاتے تلاوت میں، اور اللہ کے عذاب سے اس کی پناہ طلب کیا کرتے تھے. تو نسائی کی یہ روایت حدیث نمبر 1133. تو اس حدیث کو لے کر کوئی بھی بندہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، امام نماز میں تلاوت کرتا ہے اور رحمت والی آیات آتی ہے تو اس پر اللہ کی رحمت کا سوال کرنا، اور عذاب والی آیات آتی ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ طلب کرنا عذاب سے. تو اسی طرح ہے کہ جب قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں یہ ذکر آیا، سورہ الغاشیہ پارہ نمبر 30 کے اندر، اور اس سورہ مبارکہ کی یہ آخری آیت مبارکہ ہے، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، بے شک ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے، تمام لوگوں کی اللہ کی جانب واپسی ہے. اور پھر احادیث کے مطابق اور دیگر آیات مطابق ہر بندے نے 1 to 1 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیش ہونا ہے. تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ان کا حساب لینا یہ بھی ہمارے ہی ذمے ہے. تو اس پر بندہ یہ دعا کرے کہ اللہ، یا امام تلاوت کرتے ہوئے یہ دعا کر لیتا ہے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ہمارا حساب آسان ہو.